اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، نماز دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ اگر اس رکن کے اندر، اس کی ادائیگی کے اندر ہم غلطیاں کر دیں تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ بعض اوقات ہم نماز صحیح پڑھ رہے ہوتے ہیں، اپنی طرف سے یہ سوچ رہے ہوتے ہیں ہماری نماز صحیح ہوتی ہے، لیکن ہم غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں جن سے ہماری نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے اس لیے بنائی ہے، اس میں ہم غلطیاں سدھار سکیں، ہم نماز اپنی ٹھیک کر سکیں۔ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں، اچھے سے دیکھیں تو اپنی نماز صحیح کیجیے۔ سب سے پہلے ہم نماز کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے ہمارے ہاتھ سیدھے ہیں یا نہیں۔ نماز اٹھاتے وقت ہمارے ہاتھ کعبے کی طرف بالکل سیدھے ہونے چاہیے۔ بعض لوگ کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، لیکن کسی کے ایسے ہوتے ہیں، کسی کے اس طرح ہوتے ہیں، الٹے نہیں ہونے چاہیے۔ صحیح طریقہ کیا ہے؟ آگے دیکھیے۔ صحیح طریقہ یہ ہے، جب نماز کے لیے ہم کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، تو اس طرح ہاتھ سیدھے ہونا چاہیے اور قبلہ کی طرف ہونا چاہیے۔ ناظرین، تکبیر تحریمہ کہتے وقت دونوں ہاتھ سنت کے مطابق اٹھانا دل کی بہت سی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ حالت نماز میں چاق و چوبند اور سیدھا کھڑا رہنا چاہیے۔ سر دائیں بائیں اٹھا ہوا یا بالکل جھکا ہوا نہ ہو۔ نظر سجدہ کی جگہ مرکوز ہو، یعنی سجدے کی جگہ ہماری جگہ نظر ہونی چاہیے۔ ہاتھوں کی ہتھیلیاں قبلہ کی رخ ہوں، یہ ہاتھوں کی ہتھیلیاں یہ بھی قبلہ کی طرف۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جب نماز شروع کرتے ہیں یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ہمارے پاؤں سیدھے ہیں یا نہیں۔ پاؤں کبھی اس طرح ہوتے ہیں، ایک پاؤں اس طرف جا رہا ہوتا ہے، ایک اس طرف جا رہا ہوتا ہے۔ یہ دونوں طریقے غلط ہیں۔ یہ جو بتائے گئے ہیں، یہ جو نماز کے لیے ہم جب نماز پڑھیں گے تو پاؤں ہمارے سیدھے ہونے چاہیے۔ پیروں کی انگلیاں، یعنی دونوں پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ ہوں، دونوں پیروں کے درمیان 4 انگلی کا فاصلہ ہو، کم سے کم 4 انگلیوں کا فاصلہ رکھنا ہے جب کھڑے ہونا ہے، اور انگلیاں بالکل کعبے کی طرف ہو، سیدھی ہو، جیسے سینہ ہم نے سیدھا کرنا ہے بالکل قبلہ کی طرف، اس کا خاص خیال رکھنا ہے۔ تکبیر تحریمہ کے بعد ہم یہ بھی نہیں دیکھتے ہاتھ کیسے باندھنے ہیں، کیا ہمارے ہاتھ صحیح باندھے ہوئے ہیں نماز میں یا غلط ہے۔ یہ طریقے آپ دیکھ رہے ہیں، پہلا طریقہ یہ ہے، یہ کہنیوں تک ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اور انگلیوں کو بھی دیکھ رہے ہیں کھلی ہوئی ہیں، یہ بھی طریقہ غلط ہے۔ اس کے بعد بعض لوگوں نے اس طرح باندھے ہوتے ہیں، ہاتھ نیچے کی طرف کیا ہوتا ہے کلائی کے، یہ بھی نماز میں ہاتھ اس طرح باندھنے، یہ بھی طریقہ غلط ہے۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں صحیح طریقہ۔ ناظرین، سنت کے مطابق صحیح ہاتھ باندھنا نماز کے اندر جب ہم قیام کرنے، یہ صحیح طریقہ ہے۔ اس طرح ہاتھ باندھنے چاہیے، 3 انگلیاں ہماری کلائی کے اوپر ہونی چاہیے، اور یہ جو نیچے ہے چھوٹی انگلی یہ نیچے ہونی چاہیے، اور انگوٹھا کلائی کے اس طرح اوپر ہونا چاہیے۔ سنت کے مطابق ہاتھ باندھنا یعنی ناف کے نیچے زور لگا کر دونوں ہاتھوں کو پکڑنا اعصاب کے عوارض میں بھی بے حد مفید ہے، یعنی اعصاب ہمارے مضبوط رہتے ہیں۔ ہم جب قیام کے بعد رکوع میں جاتے ہیں تو رکوع میں بھی جاتے وقت ہم یہ نہیں دیکھتے صحیح طریقہ کیا ہے اور غلط طریقہ کیا ہے، ان میں فرق کیا ہے۔ بعض لوگ ایسے رکوع میں جاتے ہیں تو بالکل اچھے سے جھکتے نہیں ہیں، یہ تھوڑا سا جھکتے ہیں، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ بعض لوگ ایسے جھکتے ہیں، گردن زیادہ جھکا لیتے ہیں، تھوڑا سا بس جھک جاتے ہیں ایسے، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ رکوع میں جانے کا صحیح طریقہ یہ ہے، حالت رکوع میں گھٹنے خوب کس کر پکڑیں، انگلیاں کھلی ہوئی ہوں، کمر و سر بالکل سیدھے ہوں، اس طرح کمر اٹھی ہوئی ہونا بلکہ قدرے پست رہے تاکہ 90 زاویہ پر آ جائے، اس طرح کمر بالکل سیدھی ہونی چاہیے اور نگاہیں سجدہ کی جگہ ہونی چاہیے، یہ سنت طریقہ ہے اور کمر کے مراد سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ اور دوسرا بتانا یہ تھا، ہاتھ بھی اس طرح اچھے سے گھٹنوں پر رکھنے چاہیے، پاؤں بھی بالکل سیدھے ہونے چاہیے۔ اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے، صحت کے لیے بھی مفید ہے، رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد اتنا قیام کرے کہ جسم کے تمام اعضاء اپنے معمول پر آ جائیں۔ ہو سکے تو یہ دعا پڑھ لیں، جب ربنا لک الحمد کہتے ہیں رکوع کے بعد تو حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ پڑھ لیں، پھر سجدہ میں جائیں۔ سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے اس طرح بالکل سیدھے کھڑے ہونا ہے۔ کئی لوگ تھوڑا سا کھڑے ہوتے ہیں، بالکل کمر بھی سیدھی نہیں ہوتی اور ڈائریکٹ سجدہ میں چلے جاتے ہیں، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے جب سیدھے کھڑے ہوں پھر ربنا لک الحمد کہیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے جانا ہے۔ سجدے کیسے جانا ہے آگے دیکھیے۔ ربنا لک الحمد کہنے کے فوراً بعد ڈائریکٹ ایسے سجدہ میں جانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بالکل غلط طریقہ ہے، اور ایسے بھی نہیں جانا، یہ دونوں پوزیشنز سجدہ میں جانے کے لیے غلط ہے۔ جو صحیح طریقہ پہلے بتایا ہے اس طریقے کو اپنائیے۔ سجدہ میں جانے کا صحیح طریقہ یہ ہے، ربنا لک الحمد جب کہنا ہے ایسے سیدھے کھڑے ہو کے، تو آپ نے پہلے ایسے سجدے پہلی پوزیشن ایسے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھنا ہے، تھوڑا سا نیچے ہونا ہے، پھر اس کے بعد گھٹنے نیچے رکھنے ہیں، پھر اس کے بعد ایسے ہاتھ نیچے رکھنے ہیں، پھر اپنی پیشانی وغیرہ نیچے لگانی ہے، پھر ایسے سجدہ کرنا ہے۔
بعض لوگ کیا کرتے ہیں نماز میں جب سجدے میں جاتے ہیں ہاتھ بالکل چہرے کے ساتھ رکھ لیتے ہیں اور کہنی بھی بالکل کھلی کر لیتے ہیں، بالکل ساتھ کلوز کر لیتے ہیں۔ یہ دونوں نہیں ہونے چاہیے، درمیانی مقدار ہونی چاہیے ہاتھوں کی بھی اور کہنیوں کی بھی۔ اور پاؤں بالکل ایسے بالکل زیادہ لمبے نہیں کرنے، بالکل پاؤں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس طرح بھی نہیں ہونے چاہیے، اس طرح یہ جو کیے ہوئے ہیں لمبے پاؤں کیے ہوئے ہیں اس طرح نہیں ہونے چاہیے۔ پہلے طریقہ بتایا پاؤں بالکل سیدھے ہونے چاہیے، انگلیاں بھی بالکل سیدھے ہونے چاہیے، یہ بھی غلط طریقہ ہے، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ یہ بھی خیال کرنا ہے ہاتھ بالکل سیدھے ہونے چاہیے قبلہ کی طرف، اور ایسے ہاتھ ہونے چاہیے، زیادہ انگلی کھلی بھی نہیں رکھنی اور زیادہ ہاتھ کو کلوز بھی نہیں کرنا، اور فاصلہ بھی تھوڑا رکھنا ہے ہاتھوں کے درمیان میں۔ اور سجدے میں جاتے وقت پاؤں کا بھی خیال کرنا ہے، پاؤں بالکل ایسے سیدھے ہونے چاہیے، انگلیاں بھی ایسے سیدھی ہونی چاہیے بالکل۔ اور تشہد میں بیٹھنے کا بھی خیال کرنا ہے، اس طرح نہیں بیٹھنا، ہاتھ بالکل گھٹنوں کے نیچے کر کے نہیں رکھنے اور پاؤں بھی بالکل ایسے لٹا کر نہیں رکھنے، اس طرح بھی نہیں رکھنے، یہ دونوں طریقے غلط ہیں۔ آگے دیکھیے صحیح طریقہ، تشہد میں جب بیٹھنا ہے ہاتھ جب گھٹنوں پہ رکھنے ہیں ایسے تھوڑا سا گھٹنوں سے پیچھے کر کے رکھنے ہیں، اور زیادہ انگلی کھلی بھی نہیں ہونی چاہیے، بالکل کلوز بھی نہیں ہونی چاہیے، درمیانی مقدار ہونی چاہیے۔ اور جب اتحیات میں بیٹھنا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اشہد اللہ الہ جب کہتے ہیں تو یہ فنگر اٹھانی ہے شہادت کی انگلی، یہ جو بڑی انگلی ہوتی ہے درمیان والے کے ساتھ انگوٹھے کے ساتھ والی یہ انگلی اشہد اللہ الہ الا اللہ پہ اٹھانی ہے، اور پاؤں ایسے رکھ کر بیٹھنا ہے، ایسے ایک پاؤں لٹا لینا ہے آپ نے، یہ جو ہے بایاں پاؤں لیفٹ والا، اور سیدھا پاؤں جو ہے ہم نے یہ کھڑا کرنا ہے، یہ ایسے انگلیاں یہ نیچے کی طرف ہونی چاہیے۔ یہ صحیح طریقہ ہے تشہد میں بیٹھنے کا۔ میں جب نماز ختم کرنی ہے تو سلام پھیرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہوئے سیدھے کندھے پہ دیکھنا ہے، پہلے سامنے ڈائریکٹ نہیں دیکھنا، پہلے کندھے پہ پھر سامنے دیکھنا ہے، ایسے ہی پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے لیفٹ والے کندھے پہ دیکھنا ہے پھر سامنے دیکھنا ہے، ایسے نماز ختم کرنی ہے۔ تو یہ تھی ہماری نماز کا صحیح پڑھنے کا طریقہ، جو غلطیاں تھی ہم نے بتا دی ہیں۔ یہ ویڈیو کو اچھے سے دیکھنے، اگر نہیں سمجھ آئی دوبارہ دیکھیں، اگر دوبارہ بھی سمجھ نہ آئے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ ہم اپنی نماز کو ٹھیک کیجیے، اگر ویڈیو اچھی لگی ہوئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔